ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پہلوان آ گئے جس کا نام تھا ابو رکانہ۔ یہ بڑا بہادر آدمی تھا، بڑا پہلوان آدمی تھا، اس میں 1000 بہادروں اور 1000 پہلوانوں کی طاقت تھی۔ وہ 1000 پہلوانوں کو بھی بچاڑ سکتا تھا، اس کو گرا سکتا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے پچاڑ لیا یا اگر آپ نے مجھے گرا لیا تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا، ورنہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اس وجہ سے ایمان لاتے ہو کہ میں آپ کو بچاڑوں تو پھر آپ ایمان لاؤ گے تو بالکل میں کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری تھی کہ جس طرح بھی وہ ہو، یعنی اس کی امتی اسلام لائے، وہ جہنم سے نجات پا کر یعنی جنت میں جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل میں تیار ہوں کشتی لڑنے کے لیے، جب آپ ایمان لاتے ہوں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 16,000 پہلوانوں کی طاقت تھی، اس ابو رکانہ میں کتنے 1000 پہلوانوں کی طاقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16,000 پہلوانوں کی طاقت۔ تو جیسی وہ آمنے سامنے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی ایک دم بچاڑ لیا، اس کو گرا لیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ابو رکانہ نے کہا کہ نہیں یار، دوبارہ کشتی لڑتے ہیں، یہ آپ نے مجھے کیسے بچاڑا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو آسلم نے فرمایا ٹھیک ہے دوبارہ لڑتے ہیں۔ تو دوبارہ اس کو بچاڑا، پھر بھی اس کو کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 16,000 پہلوانوں کی طاقت۔ لیکن جب دوبارہ پچاڑ لیا پھر بھی وہ نہیں مان رہا تھا، وہ ہار نہیں مان رہا تھا، پھر کہا نہیں تیسری بار لڑتے ہیں۔ تو جب تیسری بار اس کو پچاڑا، اس کو گرایا، تو اس کے بعد اس نے کہا بس میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایمان لایا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب اللباس میں یعنی اس کا بیٹا محمد، ابو رکانہ کا بیٹا محمد، وہ فرماتے ہیں سرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاڑ لیا، یعنی میرے باپ ابو رکانہ کو بچاڑ لیا، اس کو گرا لیا۔ تو وہاں پر یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جس کی طرف اشارہ ہے، یہ محمد ابو رکانہ کا بیٹا، وہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد صاحب کو گرا لیا، اس کو بچاڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کشتی لڑی ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے تاکہ وہ اسلام لائے، ورنہ اصل میں بچاڑنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آدمی کے ساتھ کشتی لڑے یا آدمی کے ساتھ جھگڑا کرے، اس کو بچاڑے یا اس کے ساتھ لڑائی کرے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا یہ سب سے اچھی چیز ہے، یہ سب سے بڑی پہلوانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پچاڑنے والا پہلوان نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو پچاڑے، دوسرے کو گرائے اور لوگوں کی واہ واہ حاصل کرے، یہ کتنا بہادر ہے، کتنا پہلوان ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے کا اظہار نہ کرے۔ اصل پہلوان یہی ہے۔ لہذا بچاڑنا یا کسی کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی ہے وہ کس بنیاد پر لڑی ہے؟ امت کی خیر خواہی کی بنیاد پر اس نے کشتی لڑی ہے، تاکہ وہ اسلام قبول کرے۔ لہذا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 9 بیویوں کے ساتھ ایک رات میں جمع کیا، اس کے ساتھ ہم بستری کی۔ تو علماء اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یعنی وہ لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ تو
वलायाज़ु बिल्लाह, ये किस तरह नबी है कि एक रात में 9 बीवियों के साथ जिमा करता है, ये तो बस उसका काम ही था, वलायाज़ु बिल्लाह, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 16,000 पहलवानों की ताकत थी। अगर एक आदमी में 16,000 पहलवानों की ताकत हो, फिर अगर वो अपनी 9 बीवियों के साथ जिमा करती हो, इस तरह है जिस तरह की बिल्कुल जिमा किया ना। लिहाजा हुजूर सब पर इतराज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं। हुजूर सब में ताकत थी 16,000 पहलवानों की, तो उसके लिए ये तो आसान काम है और इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि हुजूर सब में बहुत सारे मर्दों की ताकत थी। लिहाजा इतराज़ करना ये कम अक्लों की तरफ से हो सकता है, वरना जो अक्लमंद लोग होते हैं वो कभी भी यहाँ पर इतराज़ नहीं करेगा जब उसको पता हो कि एक नबी में कितनी ताकत होती है।